अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, वालिदैन किराम, असातिज़ा और हमारे जो भी तलबा इस महफ़िल में मौजूद हैं, उन सबको अंजुमन खुद्दामुल कुरान सिंध कराची कुरान एकेडमी डिफेंस की जानिब से एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा तो काफ़ी पुराना है, अलबत्ता इसमें जो मदरसे का आगाज़ किया ख़ास तौर पर शोबा हिफ्ज़ का, ये 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ हुआ। बच्चों के लिए हमने 2017 में इसका आगाज़ किया और बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से शोबा हिफ्ज़ का भी आगाज़ कर दिया गया। इस तरह की महाफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 6 मुनाक़िद हो चुकी हैं और ये हमारी 7वीं सालाना तक़रीब है दस्तारबंदी और तक़सीम असनाद की, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। बुनियादी तौर पर यह तक़रीब उन 21 हुफ़ाज़ कराम के एज़ाज़ में है कि जो आपके सामने मौजूद हैं और अभी आपके सामने चलते हुए आए भी थे, और इसके साथ ही साथ जो भी सालाना इम्तिहान मुनाक़िद हुए थे मदरसे में जनवरी के महीने में, उनका रिज़ल्ट भी आज अनाउंस किया जाएगा। तो पोजीशन लेने वाले जो भी तलबा हैं उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उन्हें शील्ड भी मिलेगी और ये उनके लिए एक एज़ाज़ की बात होगी इंशाअल्लाह। ये जो दस्तारबंदी की जाती है, सर पे अमामा एक छोटा सा बांधा जाता है, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने अपने के जो उनके खुतबात हैं, खुतबात हकीमुल उम्मत, उसमें इस बात का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि ये मदरसे में जो मामूल है कि बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान से फ़ारिग होते हैं उन्हें छोटा सा अमामा दिया जाता है, तो ये इसलिए है ताकि बरकत भी हो जाए और उन्हें इस सनत का लिहाज भी रहे और वो कोई काम खिलाफ़ वज़ा व शरीयत ना करें, और साथ ही साथ दूसरे बच्चों के लिए भी ये बाइस तरग़ीब हो। तो ये सारे इसके मकासद में शामिल हैं। फिर ये दस्तार जो बच्चों के असातिज़ा हैं उनकी तरफ से भी एक एतमाद का इजहार होता है बच्चों के लिए कि हाँ, ये बच्चा अब हाफिज़ कुरान बन चुका है, और एक अमली वसीयत भी होती है असातिज़ा की तरफ से इस दस्तार की सूरत में कि वो बच्चे इस हिफ्ज़ की हिफाजत भी करें, इसको पढ़ते रहें, इसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, और साथ ही साथ इसके जो भी तकाज़े उन पर अमल की भी हद्दल इम्कान वो कोशिश करते रहें। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने जिक्र किया 7वीं मरतबा इस इदारे में ये मुनाक़िद हो रहा है। तो ये कोई बेमकसद प्रोग्राम नहीं है, इसके बड़े अजीम मकासद हैं। उनमें से 5 का तस्करा मैं इस वक्त आपके सामने करना चाहूँगा मुख्तसर अल्फाज में। सबसे पहली बात इसके मकासद में ये है कि ये तलबा की हौसला अफजाई है। वो तलबा जो आपके सामने हैं और आज हाफिज़ बने हैं माशाल्लाह से, कल तक इनके नाम के साथ हाफिज़ नहीं था, अब आज से जो इनके नामों के साथ हाफिज़ लगेगा, तो ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये शब व रोज़ की मेहनत है। ये कोई एक दिन या एक महीने की मेहनत नहीं है, ये सालों पर मुहित मेहनत है और इस्तकामत के साथ, तसलसल के साथ ये मेहनत है जो बच्चों ने भी की है और इनके ऊपर इनके असातिज़ा ने भी की है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। तो एक तरफ ये बच्चे अपनी मंजिल मकसूद एक एतबार से उसको पा लेने पर खुश भी हैं, खुशी से निहाल भी हैं, लेकिन साथ ही साथ एक पहलू ये भी है कि बहरहाल अब इन्हें इस मदरसे से जुदाई इख्तियार करके और अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस कुरान के पैगाम को लेकर अपने सीनों में भी रखना है और आगे भी इसका पैगाम पहुँचाना है। एक तो ये मकसद है कि तलबा की हौसला अफजाई हो जाए। दूसरा इस तकरीब का मकसद ये है कि तलबा के अंदर उनकी जो दीगर सलाहियतें उनको भी लोगों के सामने रखने का एक मौका आता है, उनकी दीगर सलाहियतों का इजहार भी यहाँ पर हो पाता है कि वो बच्चा सिर्फ हाफिज़ कुरान ही नहीं है, बल्कि वो पूरे आप समझिए कि कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को फेस भी कर सकता है, उनके सामने तकरीर भी कर सकता है, लोगों को फेस करके हम्द, नात और दीगर जो भी नज़म के पहलू हैं वो लोगों के सामने रख सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि आपने हम भी सुनी है, नात भी सुनी है। हमारे स्टेज सेक्रेटरी जो बन रहे हैं वो भी हमारे असातिज़ा नहीं है, बल्कि मदरसे ही के बच्चे हैं जो आपके सामने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। फिर तीसरा इसका मकसद ये है कि वालिदैन उनके लिए भी एक हकीकत हाल का मुशाहिदा हो सके,
وہ دیکھ سکیں کہ بھئی جس ادارے میں وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، کئی سالوں سے بھیج رہے ہیں، یا جنہوں نے ابھی بھیجنا شروع کیا ہے، اس ادارے میں ان کے بچوں پر کس طرح سے محنت کی جا رہی ہے، کیسے لگن اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پوری تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر صرف تعلیم ہی نہیں، تربیت کے امور کا پہلو بھی ہے. اور پھر صرف قرآن ہی حفظ نہیں کروایا جا رہا، بلکہ ساتھ ساتھ جو دیگر اسکلز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اور صلاحیتیں ان کے اندر پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ان کو کس طرح سے اجاگر کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور وہ بچے جو کل تک جھجکتے تھے، مائک ہاتھ میں لینا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا، اپنا نام مائک پر لینا جو ہے وہ ایک شرمانہ اور ایک جھجک سی ہوتی تھی، الحمدللہ وہ جھجک اور وہ ایک جو منفی شرم تھی وہ الحمدللہ اس میں سے ختم ہوئی، اور ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بچوں کے اندر اس کے نتیجے میں الحمدللہ پیدا ہوا. تو یہ والدین کے لیے بھی اطمینان کا باعث ہے کہ ان کے بچے جو ہے الحمدللہ صحیح ہاتھوں میں ہیں اور صحیح رخ پر ان کی تربیت کا معاملہ انجام دیا جا رہا ہے. چوتھا مقصد اس تقریب کا یہ کہ اساتذہ کرام کے جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، ان کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی ہو، اور ان کی محنت کا پھل جو ہے وہ ان کے سامنے پرفارم بھی کر رہا ہے، اور انہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہاں یہ بچہ جو ہے وہ واقعتاً اب کسی قابل ہو چکا ہے. یہ اساتذہ کے جو ایسے چراغ ہیں کہ خود جل کر دوسروں کو روشنی فراہم کر رہے ہیں، تو وہ محنت ان کی ضائع نہیں جا رہی، بلکہ وہ محنت اب ماشاءاللہ وہ روشنی دوسروں کے لیے بھی لے کر آ رہی ہے. پانچویں اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے باہمی ملاقات کا. والدین کی بھی آپس میں ملاقات کا موقع ہوتا ہے، اساتذہ کی بھی، طلبہ کی بھی، اور ہمارے آنے والے معزز مہمانوں کے لیے بھی ادارے کا وزٹ کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اور طلبہ اور والدین سے ملاقات کا موقع بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو یہاں پر داخل کرواؤں، تو وہ والدین سے ملاقات کر سکتے ہیں، بچوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور ان کا فیڈ بیک اس حوالے سے وہ لے سکتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں، اور جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں، 2 آیتیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرمائی، کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے الحمدللہ اس ادارے کا بھی یہی معاملہ ہے، مدرسے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جڑ مضبوط بنائی. 2017 سے الحمدللہ آغاز ہوا، آہستہ آہستہ جڑ مضبوط ہوتی گئی، اور اب الحمدللہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ اس کا پھل ہمارے سامنے آتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ درخت ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لے کر آتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. بس آخر میں کچھ اعلانات اور کچھ شکر کے کلمات مجھے عرض کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ اب تک جو ترتیب رہی ہے مدرسے میں، ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ جو امتحانات ہیں وہ 3 مواقع پر ہم لیتے تھے. ایک سیمائی امتحان ہوتا تھا، ایک ششمائی امتحان، اور ایک پھر سالانہ امتحان. اور جو ہمارے یہ فائنل رزلٹ بنتا ہے جو آج پیش کیا جائے گا، یہ فائنل رزلٹ صرف سالانہ امتحان کا نہیں ہوتا، بلکہ تینوں امتحانات کو ملا کر جو رزلٹ بنتا ہے اس کے مطابق پوزیشن دی جاتی ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ پتہ لگے کہ ہاں مستقل ہر امتحان میں محنت کر کے اس نے پوزیشن حاصل کی ہے. تو اعلان اس ضمن میں یہ ہے کہ آئندہ سال سے جو ہمارا آئندہ تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم سال میں صرف 2 امتحانات بچوں کے لیں گے. ایک ہوگا ششمائی امتحان اور ایک ہوگا سالانہ امتحان، جبکہ ہر مہینے جو ہے وہ ان کا جائزہ، اس کی رپورٹ والدین کو پہلے بھی جاتی ہے اور آئندہ بھی جاتی رہے گی. تو ماہانہ جائزے ہوتے رہیں گے، اور ششمائی امتحان اور سالانہ امتحان، تو 2 امتحانات ہوں گے، اور ان دونوں کی بیس پر ان کا فائنل رزلٹ انشاءاللہ بنے گا. ایک یہ اعلان تھا. دوسرا اعلان یہ کہ جو ہمارے درجات ہیں، گریڈز ہیں، ان گریڈز کو ہم نے وفاق المدارس کے گریڈ سے اب الائن کر لیا. یعنی جو درجات وفاق المدارس میں ہوتے ہیں وہی درجات اب ہماری رپورٹ کارڈ پہ بھی آپ کو انشاءاللہ آئندہ سے نظر آئیں گے. تیسری بات یہ کہ ہم جو سالانہ امتحان یا ششمائی جو بھی امتحانات یہاں ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ادارے کے اساتذہ سے نہیں دلواتے، بلکہ اس میں غیر جانبداری کا جو بھی سمبل ہے اس کے طور پر ہم کسی اور ادارے سے اساتذہ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کا پورے کھل کر اچھے طریقے سے جائزہ لے سکیں. تو گزشتہ سال جو بھی امتحانات ہوئے
مسجد خدیجہ جو ہے وہاں کے اساتذہ کو ہم نے اس ضمن میں دعوت دی تھی اور انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا. ہم اس ضمن میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آئندہ سالوں میں بھی ہم یہی ترتیب برقرار رکھیں گے کہ امتحان پڑھاتے تو ہمارے اساتذہ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امتحان کسی دوسرے ادارے کے اساتذہ آ کر لیں تاکہ کوئی جانبداری والی کیفیت یہاں پر نظر نہ آئے. آخری بات بس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ ویسے تو آپ کو انشاءاللہ سرکولر مل جائے گا لیکن یہ بتا دوں مختصر کہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہمارے جو مدرسے کے اوقات کار رہیں گے وہ صبح 8:30 بجے سے 12:30 بجے تک رہیں گے پیر تا جمعرات, اور جمعے والے دن 8:30 سے 12 بجے تک رہے گا. آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی دی جائے گی. جبکہ جو بچے دوپہر میں آتے ہیں 3 سے 4:30 والے جو ٹائم پہ آتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم 2 سے 3:30 ہو جائے گا اور جمعے والے دن یہ ٹائم 2:30 سے 3:30 انشاءاللہ رہے گا. میری یہ چند گزارشات تھیں. اللہ رب العزت اس محفل میں مزید برکت نازل فرمائے اور تمام ہی بچوں کو اللہ تعالیٰ خوب سے خوب جو ہے وہ علم اور عمر میں ترقی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.